پہ تھی کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالرب سباتی صاحب۔ محترم جناب صدر مجلس اور پوری صوبے سے IHMA کے دعوت پر آئے ہوئے خواتین و حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان اور مہمان خصوصی جناب مظفر سید صاحب منسٹر وزیر خزانہ، السلام علیکم۔ IHMA ایک دن اور تھا کہ 1997 میں چند نیک اور ویژن افراد نے اس کا قیام عمل میں لایا، اور ایک آج دن ہے کہ الحمدللہ یہ حال بڑھا ہوا ہے۔ یہ IHMA کی مقبولیت اور فعالیت کی گواہی دے رہا ہے، اور آج IHMA ایک تناور اور سائیدار طرف کے بن گیا ہے۔ محترم جناب، IHMA پاکستان شروع سے ہومیوپیتھی کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات ہومیوپیتھک ڈسپنسریوں کی سرکاری سطح سے قیام سے لے کر کونسل اور ہومیوپیتھی اور ان کے اصلاح کے لیے ہر موقع پر اقدامات کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں IHMA کو فضائی ملی ہے، اور اس طرح ہر ضلع میں نچلی سطح پر IHMA کی تنظیم موجود ہے اور شعبہ ہومیوپیتھی سے وابستہ ہر معاملے پر معاونت کر رہی ہے۔ IHMA نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے انتخابات میں اس مقصد کے لیے حصہ لیتی ہے کہ ہم وہاں جو نیشنل کونسل کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کس مقصد کے لیے بنی ہے، کس مقصد کے لیے اس کی وجود آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ چلی جاتی ہے تو ہمارے ہومیوپیتھک پریکٹیشنر کی نہیں بلکہ اپنے اداروں اور دوسری چیزوں کی طرف ان کے مگن ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لے لیں اور اس قسم لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر اور کرپشن سے پاک اور ہومیوپیتھی کی ترقی کے لیے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے، پریکٹیشنر کے لیے وہ اقدامات کر لیں جو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خود پریکٹیشنر ہیں اور ہومیوپیتھی کی پریکٹیشنر کی مسائل کو جانتے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سے آگاہ ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ یقین ہے ہمیں کہ ہم چراغ آخری شب ہے اور ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ میرے محترم، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے IHMA کے دعوت پر پورے KFK سے، پوری خیبر پختونخوا سے تشریف لائے، زحمت اٹھائیں، تکلیف اٹھائی۔ میں اس کا آپ کا مشکور ہوں، آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم جناب اپنے منسٹر صاحب، دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کا بھرپور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے اپنی قیمتی لمحات سے وقت نکال کر ہمیں دے دیا، ہمیں رونق بخشی، ہمیں حوصلہ افزائی دی، ہمیں جو یہاں کمیٹیوں پورا کی دی۔ تو ہم ایک بار پھر تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تشریف لائے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔
شکریہ. یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر عبدالرب سوادی صاحب. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر بنارس خان ایوان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا لیکچر آپ کے سامنے پیش کریں. محترم جناب ڈاکٹر بنارس خان ایوان صاحب. اور محترم ڈاکٹر بنارس ایوان صاحب کا آج کا ٹاپک ہے ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھس کو جدید دور کے مسائل، درپیش مسائل اور ان کا حل، اس پر گفتگو فرمائیں گے. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور میرے سامنے تشریف فرما محترم ڈاکٹر حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ. آج ہم آنے میں کا یوم پیدائش منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کو بھی اس کی برتھ ڈے مبارک ہو. دوستو، ہمیں ہر لمحہ اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے جو ہومیوپیتھی کی شکل میں نہ صرف ساری دنیا پر احسان کر گیا بلکہ ہمیں بھی ایک شناخت دی. آج ہمیں جو عزت اور مرتبہ ملا ہے وہ ہومیوپیتھی کے سبب ہی ہے. ہم آنےمن کا یہ احسان چکانے کے پابند ہیں، اور وہ یوں کہ ہم ہومیوپیتھی پریکٹس کو اسی صورت میں بحال کریں جیسی وہ بتا کر گیا. دوستو، ہومیوپیتھی کو مختلف نوعیت کے مسائل درپیش ہیں. کچھ عالمی سطح کے ہیں اور کچھ لوکل سطح کے. ہومیوپیتھی کو عالمی سطح پر کیا مسائل درپیش ہیں؟ وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ مروجہ سائنسی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اس میں دعا نام کی کوئی شے نہیں ہوتی. بالمثل کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ جو نوزوڈ آپ استعمال کرتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. یہ ایک فیک میڈیسن ہے اور اس کی ریسرچ ڈاکومنٹڈ نہیں. میٹیریل سائنس کی بنیاد پر وہ اس سائنس کے ڈائنامک اسپیکٹ کو نہیں مانتے. لہذا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اسے بین کیا جائے، عالمی سطح پر بین کیا جائے. یہ ہیں وہ انٹرنیشنل مسائل جو ہومیوپیتھی کو درپیش ہیں، اور اس کے پیچھے ساری میڈیکل انڈسٹری، میڈیکل امپائر ان کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ، کیونکہ ان کے بزنس کو بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا لاس ہے. جو دوسرا سسٹم، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ان کا بزنس ہے، باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہماری کمیونٹی انٹرنیشنل سطح پر بھی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے. دامے درمے سکھنے وہ لوگ اس کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس بین الاقوامی لڑائی میں ہمارا کردار محدود ہے. ہم بدقسمتی سے عالمی سطح پر اپنی شناخت کرانے میں ناکام ہیں. لہذا